بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الہم اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کیوں دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے انطاکیہ کی جنگ کے بارے میں بات کی تھی۔ انطاکیہ کی جنگ کے اندر ہرقل بادشاہ جو مسلمانوں سے بالکل ڈر چکا تھا اور اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے تمام مشیروں کو اس نے جمع کیا، اور اس میں جبلہ بن اہم نے مشورہ دیا۔ تو سامعین، آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہرقل کی یہ باتیں سن کر جبلہ بن اہم نے کہا، اے بادشاہ، میرے خیال میں مسلمانوں کو مغلوب اور منتشر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح ان کے خلیفہ کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا خلیفہ ہی ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ ہرقل نے کہا، لیکن جب تک ہم خلیفہ کو قتل کریں گے، اور یاد رہے کہ اس وقت خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب انطاکیہ فتح کر رہے تھے تو اس وقت خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ بہرحال ہرقل نے کہا، لیکن جب تک ہم خلیفہ کو قتل کریں گے تب تک وہ ہمارا اقتدار ختم کر چکے ہوں گے، اور پھر ہمیں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ہم ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جبل بن ایم نے کہا، اس وقت تک ہم جم کر مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ منتشر ہو کر چھوٹی چھوٹی جنگوں میں انہیں الجھائے رکھیں گے۔ ہرقل کو جبلہ بن اہم کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور اسی وقت ایک واسق نامی شخص کو مدینہ روانہ کر دیا تاکہ وہ حضرت عمر کو قتل کر دے۔ جب واسق مدینہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سو جاتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن وہ اس درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چادر بچھائی اور سو گئے۔ جب واسق نے نیچے اتر کر وار کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر کی ہیبت سے پاؤں قابو میں نہ رہے، اور حضرت عمر خود بخود اٹھ گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر واسق کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا، اور اسے سوچا کہ ایسے شخص کو کون مار سکتا ہے جس کی حفاظت قدرت خود کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر سے اپنے گرنے کا سارا حال کہہ سنا ڈالا، اور اس کے بعد کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ واسق مدینہ روانہ کرنے کے بعد ہرقل نے اپنی فوج کی تیاریاں شروع کر دی، اور انہیں حکم دیا اور شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کے انتظار میں ڈیرے ڈال دیے۔ تھوڑے عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بھی انطاکیہ پہنچ گیا۔ ہرقل کو ان کی آمد کا اس وقت علم ہوا جب وہ آہنی پل پر قبضہ کر چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبیدہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں یہی کیمپ لگا دینا چاہیے، اور سامنے جو کھلی جگہ ہے اسے لڑائی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حضرت خالد کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور لشکر اسلام وہیں رک گیا۔ دوسرے دن دونوں لشکر صف آرا ہوئے۔ رومیوں کا ایک بہت بڑا پہلوان بطورس میدان جنگ میں آیا اور مسلمانوں کو للکارا، کیا تم میں کوئی ایسا مرد ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تو وامس ابو ہول میدان میں چلے گئے۔ کچھ دیر جنگ ہوتی رہی، لیکن وامس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وامس زمین پر گر پڑے۔ رومی پہلوان نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا، اور اپنے کیمپ میں چھوڑ آنے کے بعد پھر دوبارہ سے للکارنے لگا، اب کوئی اور مرد ہے جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ اب مسلمانوں کی طرف سے ضحاک آگے بڑھے۔ ضحاک حضرت خالد رضی اللہ سے مشابہت رکھتے تھے، اس لیے رومی سپاہی اپنے بہادر کو خوب داد دے رہے تھے۔ اسی ہلچل میں بطورس کے خیمے کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا خیمہ گر پڑتا ہے۔ اسی خیمے میں دو سپاہی ابو الہول کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں ابو الہول کو رہا کر دیا۔ ابو الہول نے رہا ہوتے ہی دونوں سپاہیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے خیمہ سے بطورس کی وردی پہنی، تلوار نکالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں میں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے جبلہ بن ایم کو دیکھا جو اپنی قوم میں بڑی شان سے ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر جبلہ پر تلوار کا وار کیا اور گھوڑا دوڑاتے اپنے لشکر میں آ ملے۔ ادھر ضحاک اور بطورس تھک کر اپنے اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے بہادر کے آنے پر بہت خوش ہوئے اور اسے فتح کی علامت سمجھا۔ ادھر رومیوں میں اس واقعے سے بہت بددلی پھیل گئی۔ جبلہ بن ایم کا بھتیجا مارا جا چکا تھا، اور ہرقل کو بھی اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام بالیس کو، جس کی شکل و شباہت اسے ملتی تھی، اپنا تاج پہنا دیا اور خود چپکے سے قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ دوسرے دن لشکر اسلام نے صفیں درست کرتے ہی حملہ کر دیا۔ حضرت خالد دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ وہ جس طرف جاتے دشمن کی صفیں صاف کر دیتے۔ اس دن مسلمانوں نے اس قدر تیغ زنی کی کہ دشمن کے 70,000 آدمی قتل کر دیے اور 40,000 آدمیوں کو گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں بالیس بھی تھا، جسے بادشاہ سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ جبلہ بن اہم بھی قسطنطنیہ بھاگ گئے، اور باقی لشکر تتر بتر ہو گیا۔ انطاکیہ کی فتح سے کل ملک شام مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔